السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز بدھ 4 جولائی 2021 22 ذی الحج 1442 ہجری ہے۔ میں مومنہ توفیق جماعت نہم عسکریہ اسکول اینڈ کالجز گلزارکا کیمپس کی جانب سے آپ سب کو آج کی اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک آدمی اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے۔ اب نماز کے سبق کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محترم سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عروج اور ترقی عطا فرماتا ہے، اور عمل نہ کرنے والوں کو زوال اور ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ
اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو سربلند کرے گا اور کئی قوموں کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچا دکھائے گا۔ اب میں قرآن کی تلاوت اور تفسیر کے لیے دعوت دینا چاہوں گی سر محمد دا ادریس کو۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 42 اور 43۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور واو اور لا تلبسو، نہ گڑبڑ کرو، نہ ملاؤ، الحق، حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، واو اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ، یہاں تک تمو کے ساتھ عربی گرامر کے اصول کے مطابق لا بھی کا معنی بھی ڈالا جائے گا۔ یہ جو لا پہلے گزرا ہے اسی کا اثر یہاں بھی ہوگا، معنی یہ ہوگا اور نہ چھپاؤ حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو اور انتم، تم، تعلمون، جانتے ہو۔ اس سے پہلے کی آیات میں بنی اسرائیل سے جو بات ہوئی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے انعامات یاد کرائے اور پھر انہیں ایمان کی دعوت دی گئی کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے پاس ہے، اور اس قرآن کے، اللہ کی اس کتاب کے پہلے کافر نہ بنو، اور نہ ہی میری آیتوں کو تھوڑے سے مفادات کی خاطر بیچو۔ کرتے یہ تھے کہ ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی اطلاعات، نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں۔ اب جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو خبریں مدینہ منورہ بھی آنا شروع ہوئیں، اور جو عام سادہ لوگ تھے وہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو وہی نبی لگتے ہیں جو ہمارے کتاب میں بتائے گئے ہیں کہ ان نشانیوں کے حامل شخصیت تشریف لائیں گے، آخری نبی ہوں گے۔ اور یہ مدینہ منورہ میں یہودی آ کے آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ آخری نبی کی زیارت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کے منتظر تھے یہ۔ لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو انہیں ایک خاندانی حسد کھا گیا، جو گزشتہ آیات میں بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں آباد کیا تھا، جن کے اولاد میں آخر پہ چل کے جناب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کے بیٹے یعقوب تھے، اور انہی کا لقب اسرائیل ذکر کیا گیا جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، یا بنی اسرائیل، اور انہی کی نسبت سے اس پوری خاندانی اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے نعمتیں یاد کروائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اب چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ جب ان کے تک اسلام کی دعوت پہنچنا شروع ہو گئی اور مکہ مکرمہ سے اطلاعات آ گئیں کہ جس نبی کے یہ منتظر تھے وہ آ گئے ہیں، لیکن انہیں حسد کھا گیا، ان کا خیال تھا کہ وہ آخری نبی بھی ہمارے ہی خاندان میں آئیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی ہوں گے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث کر دیا۔ اب ان کے پاس جب کوئی پوچھنے جاتا تھا تو یہ بات کو گڑبڑ کر، ہاں ہیں تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہی نبی ہیں، لیکن یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، کوئی 1-2-4 باتیں ایسی کر دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہی ہوں، یعنی ان کے خیال کے مطابق لوگوں کو کسی طرح وہ متنفر کر سکیں۔ گڑبڑ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پورا حق بیان کیا جائے نہ باطل، تاکہ لوگ شک میں مبتلا رہیں، لوگوں کو صحیح بات پتہ نہ چلے،
اور کسی کے بارے میں اگر کہنا بھی پڑ جائے کہ ہاں یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، ساتھ میں 2-4 جملے ایسے کر دیے جائیں کہ انسان اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یا کم از کم شک میں مبتلا ہو کے اس راہ کو چھوڑ دے اور کوئی اور بات سوچنے لگ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، یعنی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں معلومات ہیں، تمہارے پاس نشانیاں موجود ہیں، ان کو چھپاؤ نہیں۔ اور ایک غلطی ہوتی ہے، کبھی پتہ نہیں چلتا، غلطی سے یعنی نادانستہ انسان ایک کام کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہو۔ اس میں 2 طرح مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ کہ تم یہ حق اور باطل کو گڑبڑ کرنے اور حق کو چھپانے کا جرم جو کر رہے ہو، اس جرم کے نقصانات کو جانتے ہوئے یہ کام کر رہے ہو۔ اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی آدمی کو پتہ نہیں چلا، آدمی نے غلطی سے ایک کام کر دیا، یعنی تم جان بوجھ کر، یہ نہیں ہے کہ تم نادانستہ منہ سے ایسے لفظ نکل گئے، دانستہ تم ایسے لفظ نکالتے ہو۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی جرم کے سزا کا تمہیں پتہ ہو، اس کا پتہ ہوتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو، یا یہ کہ جو تم جرم کر رہے ہو یہ نادانستہ نہیں ہو رہا بلکہ دانستہ، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں جو کتاب میں آئی ہیں وہ معلوم ہے، لیکن تم دانستہ ان چیزوں کو چھپا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، واو اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے کی آیات تک جو بات ہوئی ہے آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ پہلے یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور اس بات سے روکا گیا ہے کہ لوگوں کو خراب نہ کرو اور حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، اور جو چیزیں تمہیں پتہ چل گئی ہیں، تمہارے پاس موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، انہیں چھپاؤ نہیں، یعنی خود بھی ایمان لاؤ اور لوگوں کے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بھی نہ بنو۔ اب جب ایمان لے آئے ہوں تو اب اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی نہیں ہے کہ انسان ایمان لے آئے، بلکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار قرآن یہی بتاتا ہے، سورہ عصر میں یہی کہا، وہی لوگ خسارے سے بچیں گے جو ایمان لائیں اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اب اعمال صالحہ کی بات شروع ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 طرح کے اعمال یہاں ذکر کیے گئے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی اپنی بدنی عبادات بھی ٹھیک کرو اور اپنی مالی عبادات بھی ٹھیک کرو، یا یوں کہیں کہ اپنی جان اور اپنے مال دونوں چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں لگا دو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو میں نماز کی طرف توجہ دلائی گئی۔ صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے بھی آتے ہیں، لیکن اصطلاح میں شریعت میں نماز کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں اس عبادت کو جس کا ایک خاص انداز ہے، جس میں ایک خاص انداز میں کھڑا ہوا جاتا ہے، جسے قیام کہتے ہیں، رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، اسی طرح قعدہ ہوتا ہے، اور خاص انداز سے ایک عبادت کی جاتی ہے، اس کا نام نماز ہے۔ اور یہاں اس کو ادا کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ قائم کرو، اقیمو، اقامت جو ہے نا، اقامت صلاۃ، قرآن جہاں بھی بات کرتا ہے اقامت صلاۃ کی بات کرتا ہے، سوائے 1-2 جگہ پہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کی بات آئی ہے، ورنہ عام طور پہ اقامت کا لفظ آتا ہے۔ اقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا کرنے کے،
یعنی کسی چیز کو سیدھا کر دینا، مضبوط ثابت کر دینا. اور عادتاً ہوتا یہی ہے کہ جو چیز سیدھی ہوتی ہے نا، جو پلر، دیوار یا درخت، وہ کھڑا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اس کے گر جانے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے. اسی لیے یہاں بار بار قرآن پاک ادھر توجہ دلاتا ہے کہ نماز کو قائم کرو. یعنی اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہوئے کہ نماز اپنی پوری قواعد و ضوابط کے مطابق، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرائض، واجبات، سنن چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منقول ہیں، جس طرح یعنی قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، اور اسی طرح وضو کس طرح کرنا ہے، پاکی کے کیا احکامات ہیں، ان کا اہتمام کرنا. پھر نماز کے اوقات کا خیال رکھنا کہ نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر ہی نماز پڑھی جائے. اور پھر عدد کا خیال رکھنا، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں تو پوری نمازیں پڑھنا، یا ہر نماز میں جتنی رکعتیں اللہ نے کہی ہیں اتنی رکعتیں پڑھنا فرض جو ہیں. اب یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا، یا مرد ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جماعت کا بھی خیال رکھے کہ مجھے جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے. تو یہ ان سب چیزوں کا اہتمام کرے گا تو تب کہا جائے گا کہ اس نے نماز کو قائم کیا. تو یہ قرآن جو اقیم الصلاۃ بار بار کہتا ہے، اقامت صلاۃ کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ، اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے اسے ادا کیا جائے. اب اگلی بات فرمائی زکوٰۃ ادا کرے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر اس انسان پر جسے اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر لے اور پھر بھی وہ بچ جائے، اور وہ جو بچے اس میں اتنا مال ہو جائے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے. آج کل جو دن چل رہے ہیں، ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ تقریباً 82-83 ہزار روپے بنتے ہیں. اتنا مال اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. اور جس چاند کی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہے، اگلے سال اسی تاریخ کو اگر وہ صاحب نصاب ہے یا اس سے زیادہ مال اس کے پاس ہے تو اپنے سارے مال میں سے کل مال جتنا اس کے پاس ہے اس میں سے 2.5% وہ مال اللہ کی راہ میں، یعنی 97.5% پھر بھی اللہ نے چھوڑ دیا ہے. 100 میں سے صرف 2.5 روپے کا کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دیں. انشاءاللہ زکوٰۃ پہ آگے چل کے تفصیلی بات آپ سے عرض کریں گے. اللہ نے یہاں جو کہا تھا کہ نماز قائم کرو، آگے اس کے بارے میں مزید فرمایا ہے وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مفسرین کہتے ہیں یہودیوں کے ہاں جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، تو اور جماعت بھی نہیں تھی، ان کے اکیلے نماز پڑھتے. تو گویا 2 طرح کے پیغام دیے گئے. ایک جو کہا گیا کہ رکوع کرو، یعنی نماز وہ والی پڑھو جو مسلمان پڑھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا پہلے مسلمان ہو اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ، اکیلے بھی نماز نہیں پڑھنی. یہ جو آیت کریمہ آئی ہے اس کو اور اسی طرح کے اور مقامات کو دیکھتے ہوئے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے تو یہ ہے کہ مرد جسے اذان کی آواز آتی ہو، جو مسجد کے کہیں قریب رہتا ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ جماعت کی نماز کو چھوڑے. اس میں بہت سے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، فقہاء ہیں، ان کی رائے ہے یہ. وہ اس کی دلیل میں اسی آیت کو پیش کرتے ہیں اور آیات بھی پیش کرتے ہیں. احادیث میں سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں ابو داؤد کی جس میں آیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ اس کے آدمی کے لیے جو مسجد کے قریب رہتا ہے اس کے لیے کوئی نماز نہیں سوائے اس کے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز یعنی جماعت سے نماز پڑھے. اسی طرح ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے قرطبی میں، انہوں نے نقل کی ہے من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، کہ جو آدمی اذان کی آواز سنے اور وہ پھر یعنی عملی جواب نہ دے، جائے نہیں مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، ہاں سوائے اس صورت کے کہ کوئی عذر پیش آ جائے. اسی طرح مسلم شریف میں آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میرے لیے آنے جانے میں مشکل ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے.
مسجد تک کوئی مجھے لے کے آئے میری خدمت کرے، تو آپ نے ابتداءً انہیں اجازت دے دی گھر نماز پڑھنے، لیکن جب وہ جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ اذان کی آواز آتی ہے تمہیں، آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا جی اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو میں آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ اسی طرح کی بہت سی روایات آئی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے فقہا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جماعت کے بغیر مرد کے لیے گنجائش ہی نہیں نماز پڑھنی، لیکن ان کے علاوہ اکثریت یعنی جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ جماعت کی نماز جو ہے یہ مرد کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ مستقل چھوڑے گا یعنی نماز نہیں پڑھے گا جماعت کے ساتھ تو پھر یہ اس پر عتاب ہوگا۔ بغیر عذر کے جماعت سے نماز جو ہے یہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مرد کے لیے یہی ہے۔ صحابہ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو جو آدمی کھلا منافق نہیں تھا، یعنی اس کا نفاق کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، درمیانہ کسی کو پتہ نہیں پوری طرح کہ ابھی یہ منافق ہے، اس کی بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ نے وہ حدیث تو بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کرواؤں، کسی سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کر، اور میں کہوں کہ اذان دو، نماز کے لیے تیاری کی جائے، میں نماز پڑھاؤں، کسی کو اپنی جگہ کھڑا کروں کہ وہ نماز پڑھا دے، اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئے۔ اس کے یہاں تو چلیں ہم جماعت کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ضمناً اس سے دوسری بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید ناراضگی کا اظہار ان کے بارے میں کر رہے ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہوگا؟ تو اس لیے جو بھی انسان بالغ ہو گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اسے اپنے فرائض کی بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور ان فرائض میں بہت اہم ترین فرض جو ہے اس کا وہ نماز ادا کرنا ہے، جو ہر بالغ مرد اور عورت پہ ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے تعلیم دیں، اور اگر 10 سال کا ہو کے بھی اس کو عادت نہ پڑے تو پھر اس پہ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے کہ اب وہ کسی بھی لمحے بالغ ہو جائے گا، تو بالغ ہونے سے پہلے ہی اسے عادت ہونی چاہیے کہ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ جلدی کی جائے۔ اب میں آج کے پیغام کے لیے دعوت دینا چاہوں گی لائبہ افتخار کو۔ میں لائبہ افتخار جماعت نحم کی جانب سے آج کے پیغام کے ساتھ خدمت خلق کسی قوم کے زندہ قوم کہلانے کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ اس کے افراد کے دل انسان دوستی کے بلند ترین جذبات سے معمور ہوں، اور اس کے یہی جذبات اس کے بعد کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ قوم دنیا کی قیادت کا حق رکھتی ہے یا نہیں۔ در حقیقت افراد اور قوموں کے درمیان برتری اور فضیلت کا فیصلہ بھی انہی آثار کے مطابق ہوتا ہے جو وہ اس میدان میں چھوڑتی ہیں۔ اسلام قدرت رکھنے والے ہر شخص کو خیر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت اس طرح کی ہے کہ ایک مالدار، غریب، مزدور، تاجر، زمیندار، شاگرد، استاد، عورت، مرد، بوڑھا، اندھا، کمزور بھی نیکی کا کام کر سکتا ہے، اور اس کے مالی حالات معاشرے میں نیکی اور بھلائی کے کام کرنے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے۔ اسلام میں کوئی ایسا انسان نہیں پایا جاتا جو کسی نہ کسی طریقے سے بھلائی کا کام نہ کر سکتا ہو۔ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خیر و فلاح کا کام کر سکتا ہے۔ مالدار اپنے مال اور اپنے مرتبے کے ذریعے خیر کا کام کرے گا،
غریب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کام اپنے ہاتھ، اپنے دل اور اپنی زبان سے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض ناداروں نے آپ سے شکایت کی کہ مالدار لوگ نیکی کے کام میں ان سے آگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنی دولت کو رفع عامہ اور نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اور ناداروں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو وہ صدقے میں دیں۔ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ نیکی کے کام کا ذریعہ صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام بھلائی کا کام اور صدقہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو ایک دفعہ اللہ کی تسبیح کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹے وغیرہ تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، دو آدمیوں میں صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے، اور اگر تم کسی شخص کو اس کی سواری پر چڑھنے میں مدد کر دو تاکہ وہ سہولت سے چڑھ جائے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح اسلام غیر کے دروازے معاشرے کے تمام لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے، اور خیر اور فلاح صرف ہم مذہب کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلام اور انسان کو انسان دوستی کے اس اونچے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے خیر و نیکی کے کام تمام انسانی برادری کے لیے عام ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا مذہب، ان کی زبان، ان کا ملک اور ان کی قومیت کچھ بھی ہو۔ شکریہ۔ شکریہ لائبہ۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کرتی ہوں کہ اپنی سوچ کو قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔